الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے تبارک اللہ ہے شان تیری تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے معراج سراج محبتاں دا نسی کسے دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب نے تے مطلوب گیا جبرائیل سے سد لجان والا باز آکھ دینے بن دروازیاں دے کیویں گیا عرش تے جان والا امبر عقل نو کی یہ دخل یہ تھے جانے جان والا یا لجا
جان والا امبر عقل انو کی یہ دخل تھے جانے جان والا یا لجان والا. بعد از حمد و ثنا معزز و محتشم احباب ذی وقار، رجب المرجب کا عظیم مہینہ مختلف نسبتیں رکھتا ہے، اور سب سے بڑی نسبت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا. اللہ 3 مہینے بڑی شان والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حرمت والے مہینے. 4 مہینے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. اب یہ حرمت والے مہینے ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک جہت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان مہینوں میں جنگ جو ہے سے منع کیا، لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہوا. یہ تھوڑا سا سمجھنے اور یاد کرنے والی بات. یہ مہینے کون سے ہیں؟ ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم. کتنے ہو گئے؟ 3، اور ایک یہ رجب شریف. 3 کی ترتیب ہے ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم. اور چوتھا کون سا ہے؟ رجب شریف. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ 4 مہینے وہ ہیں جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، کہ ان مہینوں میں جنگ سے منع کیا گیا، لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گئے. دوسرا، ان کو حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں ایک نیکی کا ثواب دگنا ہوتا ہے. نیکی کا ثواب دگنا ہوتا ہے، اس لیے یہ بڑی عظمت اور شان والے مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو عظمت عطا فرمائی. تو دوبارہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ رجب، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے وہ ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے کمال بندوں کے یوم بھی ہیں. ان 13 رجب المرجب مختلف روایات کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. لیکن سب سے بڑی جو شان اس مہینے کو حاصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی. رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھنا یہ انتہائی مستحسن ہے، کیونکہ اس میں ایک روزے کا ثواب 2 کا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے پاس بلایا. یہ معجزہ جب بیان کیا جاتا ہے تو بہت ساری خام افکار جو ہیں وہ منظر عام پہ آتی ہیں. کہتے نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا، اس طرح نہیں، یہ خواب کی بات ہے، نہیں ہوا، نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی ہوا یا نہ ہوا یہ علیحدہ بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں اللہ کے نبی کی شان جو ہے وہ بیان نہ ہو جائے.
بے ادب وہ نہیں ہوتا جو رسول پاک علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو گالی دے وہی بے ادب ہے. ہر وہ شخص بے ادب ہے جو دبے لفظوں بھی تنقید کرے. حضور کی ذات پہ تنقید ہو، حضور کی اولاد پہ تنقید ہو، حضور کے اصحاب پر تنقید ہو، تو بیسیکلی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تنقید ہوتی ہے، اور نبی پر تنقید اللہ پہ تنقید ہے کہ اصحاب ایسے بنائے کہ جن کی مصطفیٰ نے تربیت نہیں کی، اور گھر والے ایسے بنائے کہ جن کو مصطفیٰ نے سنبھالا نہیں. بات تو یہی ختم ہوتی نا. اور نبی ایسا بنایا کہ جس میں خامیاں ہیں. یہ اعتراض کس پہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ پر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، کہ جس مقام پر اللہ رب العزت کی برابری ہو وہاں مصطفیٰ کی ذات کو لانا یہ اللہ کی بے ادبی ہے. ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے. وہ خالق ہے، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور یہ اکثر ہمارے جو مختلف پیران نظام ہے نا، جو اپنے کام کو، اپنے معاملات کو چمکانے کے لیے یہ ٹرمیں استعمال کرتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں جناب کہ کچھ بھی نہیں، قائم کا حکم ہے، یہ ہے وہ. عجیب و غریب سی گفتگو جس سے آپ مسجد سے دور ہو، نماز سے دور ہو، پابندیوں سے دور ہو. تو ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں. تو شان بیان کرنا، حضور کی عظمت بیان کرنا، دیکھیں قرآن میں حکم تو ہے نا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اللہ نے فرمایا تھا نا کہ قیامت پر کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مختلف صورتوں میں رب کو دیکھیں گے. دیدار الہی تو نصیب ہے نا. اگر یہ شرک ہوتا تو یہ آخرت کو بھی جائز نہ ہوتا. رب کو دیکھنا شرک ہوتا. اچھا یہ کیسی بات ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو ناجائز ہو، اور آخرت میں بابا فرید کو سجدہ کرے تو جائز ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے، اس میں تفریق نہیں ہوتی کہ اس وقت میں جائز ہے اور اس وقت میں ناجائز. شرک ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے. اللہ کے غیر کی عبادت کسی دور میں بھی حلال نہیں رہی. تو اس میں کون سی ایسی قیامت ٹوٹ پڑی جو ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا آپ کیوں جی کم کر دیں، گر جاتا ہے یار پانی ادھر نا. اللہ تعالیٰ نے کس کو اپنا آپ دکھایا؟ اپنے محبوب کو. انتظامات بھی کروائے، سب کچھ کروایا، ایسے بھی کرو، ایسے بھی کرو، ایسے بھی کرو، ایسے بھی کرو، ایسے. کیوں؟ کہ میرے محبوب نے آ جانا ہے. اور مقصود یہ بلندی اور مقام و مرتبہ کا اظہار تھا. ورنہ رب سے کوئی چیز اوجھل ہے؟ بتائیے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، رب ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے. تو جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو اپنے محبوب کو نہ دیکھتا؟ فرمایا دراصل یہ ایک امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے محبوب کے غلاموں اور غیروں میں فرق کرنے کے لیے رکھا. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تو حضور دنیا میں تھے کہاں؟ کیوں نہیں؟ دنیا میں حضور کب تھے؟ ہر چیز وہاں پہ سٹل ہے، ہر چیز وہاں پہ رکی ہوئی ہے. اور رب کائنات نے یعنی معجزہ معراج آخرت کے حکم میں ہے. معجزہ معراج آخرت کے حکم میں ہے، دنیا کے حکم میں نہیں ہے. بات ختم ہو. اللہ تعالیٰ کا ادراک کوئی آنکھ نہیں کر سکتی. یہ جو آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، کوئی آنکھ نہیں کر سکتی، تو بھائی ہم کہتے ہیں ادراک ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہو، آپ ہر جانب سے اسے دیکھیں.
وہ محیط ہوگی نا. تو جس چیز کو آپ جس کا احاطہ کر لیں وہ خدا نہیں ہوتا. ہم کب کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیا؟ جس کا احاطہ کیا جائے وہ محدود ہوتا ہے. محدود ہونا یہ رب کی شان ہے نہیں ہے. بس بات یہی ہے کہ اندر پیار ہونا تو پھر اعتراض کوئی نہیں ہوتا. جب نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں نا مصطفیٰ سے دور کرنے کے، اور یہ آپ حالات دیکھتے ہیں ہر رنگ میں اللہ رب العزت کے نبی سے دور کرنے کی جو وارداتیں وہ اور ہو رہی ہیں. کسی نے اہل بیت کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، کسی نے صحابہ کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، کسی نے ولیوں کو ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے ہم سب کے غلام ہیں. خدا کو خدا سمجھتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، حضور کی اہل بیت کو اہل بیت سمجھتے ہیں، آپ کے غلاموں کو غلام سمجھتے ہیں، آپ کی امت کے اولیاء کو اولیاء سمجھتے ہیں. چلیں تھوڑا سا آیت پاک کی طرف توجہ کر لیتے ہیں. رب ذوالجلال نے مشہور آیت پاک ہے. آپ کو نیا معراج تو ہوا نہیں جو میں آپ کو نیا معراج پڑھ کے سنا. مقصد تو یہ ہے کہ اس مہینے میں تھوڑا سا مصطفیٰ کریم اسلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے دماغ کو کھلا رکھنے کا، دل کو کھلا رکھنے کا پیغام بھی پہنچ جاتا ہے. فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو مسجد حرام تو آپ سمجھتے ہیں، مسجد حرام کون سی؟ بیت اللہ شریف، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. حرمت والی. ایک بھائی الجھ رہے تھے یہ حرام ہے تو حرام سے حرمت والی، عزت والی، شان والی. تو یہ وہ مسجد اقصی ہے، مسجد حرام ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سجدے فرمائے. اچھا یہ حدیث تو بڑی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے کہا جناب کہ اے حجر اسود میں تمہیں اس لیے چومتا کہ حضور نے چوما. وہاں جا کس نے سے بھائی، تو پھر یہ بھی دیکھا کرو نا جہاں مصطفیٰ نے سجدے کیے اس جگہ سے بھی پیار کرو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جہاں اللہ رب العزت کے نبی کے قدم بھی لگ جائیں وہ جگہ بھی چومنے کے قابل ہے، وہ جگہ بھی چومنے کے. پوچھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جب مکہ سے مدینہ سفر کرتے تو ان جگہوں پہ نماز پڑھتے جن جگہوں پہ حضور نے نماز پڑھی ہوتی. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے بیٹا یار صحیح چل رہا سی من لگتا ہے پھر تو منو حساب کتاب لایا ہے نہیں سیٹنگ میں کچھ آپ نے گڑبڑ کی. ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے. حضور فرماتے ہیں ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنایا. تو پھر صحابی رسول حضرت عمر کا بیٹا ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان جگہوں پہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے جہاں پہ حضور کے قدم لگے؟ پتہ چلا وہ بتا رہے تھے کہ جہاں مصطفیٰ کے قدم لگیں وہ بابرکت جگہ ہے، وہاں پہ کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا جناب. جہاں حضور کے قدم لگے وہاں نماز پڑھنے کا. اس کی سیٹنگ پہلے بیٹا جہاں تھی نا ادھر کرو یار، پیچھے اس کو بیک ریورس کرو. اچھا جی، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے، جہاں ہونٹ لگے اور جہاں پیشانی مبارک لگے اس جگہ پہ سجدہ کرنا، یہ امتی کی معراج ہے. تو صرف حجر اسود جو ہے اس کے لیے لوگوں کو دھکے نہیں دینے چاہیے، بلکہ ان جگہوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے جہاں پہ میرے آقا کے پیشانی مبارک لگی ہے، حضور کے قدم انور لگے.
فرمایا یہ مسجد حرام ہے، یہاں سے کہاں تک؟ مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے۔ اور فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی رکھی۔ پتہ چلا یہ برکت والا کام بابوں کا نہیں ہے، رب کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے برکتیں دی، اور وہ برکتیں کیا؟ ہم قبور الانبیاء، وہ نبیوں کی قبریں ہیں۔ تفسیریں پڑھ اٹھا کے دیکھیں آپ۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ والسمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ بھی اشارہ فرما دیا، خبردار۔ اچھا اب تھوڑا سا اس آیت پاک پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا ذکر فرمایا، پاک ہے وہ ذات۔ اسرا، اسرا سے مراد جو ہے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک رات کو جانا ہے، رات کو جانا۔ اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف اوپر تشریف لے جانے کا نام معراج ہے۔ اسرا قرآن سے ثابت ہے، اور رب ذوالجلال نے اس آیت شریف اسرا کے ثبوت پر یہ آیت نص ہے، اور اس کا جو اخیر حصہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ معراج شریف کی طرف اشارہ ہے، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں، ہم دکھائیں اپنی نشانیاں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا کام خواب کے اندر ہوا، اور یہ جو دیکھنے کا کام ہے یہ جبریل کو دیکھنا ہے۔ بندہ تھوڑا سا عقل سے کام لے، یعنی خواب کے اندر معراج ہوئی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام نے جبریل کا دیدار کیا ہے۔ جبریل، پہلی بات تو یہ ہے کہ جبریل کا دیدار کرنے کے لیے اتنا سفر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 24,000 مرتبہ، کسی کے پاس 600 مرتبہ، کسی کے پاس 11 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی کم جبریل آئے نبیوں کے پاس۔ میرے مصطفیٰ کے پاس مختلف روایات کے مطابق 24 یا 22,000 مرتبہ جبریل آئے۔ 22,000 مرتبہ مصطفیٰ نے جبریل کو دیکھا ہے۔ ان کیڑی لوڑ پہ گی دیکھنے؟ بھئی بات سمجھ آ رہی نا؟ اب ضرورت کیا ہے؟ نہیں جی یہ خواب میں تھا، تو بھئی خواب میں تھا تو پھر رولا ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم جب خواب میں ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، ایک امریکہ سے لے کر انڈیا تک سیریں کرتے ہیں، خواب میں کوئی نہیں، تو کیا کبھی ہمیں کسی نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں اٹھتا ہوں صبح، میں کہتا ہوں یار رات نا میں نے مکہ شریف زیارت کی، اب مدینہ شریف کی زیارت کی، ٹھیک ہے، روضہ رسول کی زیارت کی، اللہ کے گھر کی زیارت کی، اور پھر پتہ نہیں میں چائنا چلا گیا خواب میں میں انڈیا بھی دیکھتا رہا۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ کوئی کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ممکن ہے خواب کے اندر جہاں روح کہیں سے کہیں پھرتی رہے، تو یہ کیا ہے؟ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اگر یہ خواب کے اندر تھا تو پھر کافروں نے حضور کو جھوٹا کیوں کہا؟ نہیں سمجھ آئی ابھی تک بات؟ دوبارہ اس پہ آپ غور فرمائیں۔ اگر یہ حضور نے اعلان کیا کہ جناب میں نے خواب کے اندر سب کچھ دیکھا ہے، تو پھر کفار کو کیا ضرورت تھی، مشرکین مکہ کو کیا ضرورت تھی حضور کو جھٹلانے کی؟ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے جسم انور کی بات کر رہے تھے، جو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک راتوں رات آئیں بھی جائیں بھی۔ نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ۔ اگر خواب تھا تو یہ
اس پہ دلیل یہ ہے کہ کافر کبھی آپ کو جھوٹا نہ کہتے. تو خواب کافر پتہ نہیں خواب کتنے کتنے پڑے رہنا. اللہ اکبر. وہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے پیڑا اور تھے پھکیاں اور. مسئلہ اصل میں کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ یار یہ نا تھوڑا سا کام نیچے رکھو تاکہ کہیں یہ حضور کو نہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہ لے جائے. تو بھائی کون کہتا ہے؟ ہم سے پوچھو. ہم کہتے ہیں حضور رب کے برابر ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ نبی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا. ایک جرم ہم نے کیا نہیں تو آپ ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ عجائب و ملکوت و ربوبیت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دکھلائی اور حضور نے اسی کا آ کے دعویٰ کیا. اب مسجد اقصی سے جو اوپر کا حصہ وہ بیان ہوا فکانا کعبہ قوسین او ادنی. اچھا یہ جبریل کے بارے میں تھا. رب کہہ رہا تھا وہ دونوں جلوے اتنے قریب ہو گئے. جبریل تو صبح و شام مصطفیٰ کے در پہ ہوتے ہیں. تو پھر جبریل یعنی ان آیات کا جو انہوں نے مطلب بیان کیا وہ کہتے ہیں یہ جبریل کا دیدار تھا. یہ ایک نئی ٹرم چلی کہ جبریل کا دیدار تھا. جبریل کا دیدار کرنا ہو مصطفیٰ نے تو جناب والا یہ عرش ہے سجانی تھی. جناب حضرت سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل مبارک میں سونے سے آبی سونے خوبصورت چاند جیسا مکھڑا سفید رنگ گلابی رنگ دہیہ کلبی کا. سونے کے پاس جانا تو تیری صورت بھی جبریل سونی بنانی پڑے گی. صحابہ تو اور بھی ہیں لیکن دہیہ کلبی نا یہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ترین ہے. تو جناب اب یہ ایسے ہونا چاہیے کہ رب نے فرمایا کہ جبریل تو نا دہیہ کلبی کی صورت میں جا کے وہاں مصطفیٰ کے پاس بیٹھ جاؤ. تو جبریل آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سونے سے آبی کی شکل اختیار کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو حضور کو پتا ہوتا تھا کون جبریل آئے کون نہیں؟ صحابہ کو پتا ہوتا تھا کہ جبریل آئے کون نہیں. تو پھر جبریل فکانا کعبہ قوسین او ادنی. اتنے انتظامات کرنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ اس رات دے تارے دس دینے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا اے غارا وچ روون والے نوں غاراں وچ روون والے نوں مہمان بلایا جانا اے اس رات دے تارے. اتنا انتظام کرنے کی ضرورت کیا تھا؟ اللہ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راواں وچ بہنا ولیاں نے. صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راواں وچ بہنا ولیاں نے راواں وچ بہنا ولیاں نے. محبوب دا سارے عرشیاں نو محبوب دا
سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اتنے انتظام بھی بلا جبریل کے لیے ہو رہے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ہے جملہ لکھنے کے لیے کہ یہ دیدار جبریل کا ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولا چن مڑ مڑ کے راہ تکدا ہے چن مڑ مڑ کے راہ تکدا ہے اے عرش وی تانگاں رکھدا ہے چن مڑ مڑ کے راہ تکدا ہے اے عرش وی تانگاں رکھدا ہے اے عرش وی تانگاں رکھدا ہے رل ملنا ہے. یہ شاعر نے لکھا ہے رل بہنا ہے، لیکن یہ جو نظریہ عقیدہ ہے نا اللہ رب العزت کے متعلق، اس کے متعلق ٹھیک نہیں ہے. بہنا بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وجود جو ہے محدود ہو جاتے ہیں کہ فلاں دو بیٹھے ہیں، کیا مطلب کہ وہ وہاں جہاں بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے، محدود ہو گئے. نہیں، رل ملنا ہے. چن مڑ مڑ کے راہ تکدا ہے اے عرش وی تانگاں رکھدا ہے رل ملنا ہے دو ذاتاں نے رل ملنا ہے دو ذاتاں نے اج نور وسایا اج نور وسایا جانا ہے رل ملنا ہے دو ذاتاں نے رل ملنا ہے دو ذاتاں نے اج نور وسایا جانا ہے اس رات دیتا. جب جبریل کو ملنا تھا مصطفیٰ نے اتنے انتظام کرنے کی ضرورت کیا تھی. آسماں بھی سجایا گیا، مکہ سے لے کر فلسطین بھی سجایا گیا. یا اللہ کیا بات ہے، فرمایا میرے محبوب نے میرے پاس آنا. زمین کو سجایا گیا، آسمان کو پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پھر سواری آئی، بڑا جو سوار ہو اس کے جناب والا سٹیٹس کے مطابق اب حضور کو کسی عام گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار کرنا یہ انسب نہیں تھا، مناسب نہیں تھا. یا اللہ تیرے محبوب کی سواری، فرمایا جنت سے آئے گی سواری. براق جنت سے لایا گیا، مصطفیٰ کے لیے سجایا گیا. خود جبریل آئے،
बोसा दिया एड़ियों को। इमाम आले सुन्नत बोले, इमाम आशिका बोले, फरमाने लगे इन एड़ियों की शान ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करें। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियां, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियां। जिब्रील को अगर जिब्रील की जियारत करनी थी तो जिब्रील खुद बोसे क्यों ले रहे? क्यों मेरे करीम को, मेरे मदनी को जगा रहे हैं, उठा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, एक जाग दिया दे रहे भाग सुते ते भाग जा मिलिया मन सुतियां नू। जनाबे नूह अलैहि सलाम, जनाबे मूसा अलैहि सलाम गली गली का चक्कर लगाया, फिर भी वो जलवा सामने ना आया। जवाब यही आया लंतरानी, हरगिज नहीं, इसलिए कलीम ये किसी और का हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा नहीं। ये कुछ जलवे बचा के रखे हैं जो मैंने अपने महबूब के लिए। इमाम आले सुन्नत बोले, फरमाते हैं तबारकल्लाह है शान तेरी, तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विशाल के। जिब्रील ने आके जगाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेराज का मौसम है आया। खुद जगा के, खुद उठा के, हतीमे काबा में ला के, ओपन हार्ट सर्जरी, समझ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई। मैं मरीज का लफ्ज तो नहीं बोल सकता मुस्तफा पे। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील आए, मुझे हतीम में ले गए, मेरे सीने को चाक किया, मेरे कल्बे अनवर को बाहर रखा सोने के तश्त में। मेरे करीम ये भी जानते हैं, मेरा सीना खोला गया, दिल निकाला गया, सोने के तश्त में रखा गया। तो आप ये बताइए, जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही हो देख सकता है, बता सकता है, लोगों को सुना सकता है। जिब्रील आए, हुजूर का कल्बे अनवर जमजम से धोया, दुनिया वालों को बताया
اگر کسی اور کا سینہ چاک کیا جائے تو مر جائے گا، لیکن دل اگر مصطفیٰ کا ان کے جسم انور سے باہر ہو، ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ پتہ یہ چلا میرے کریم زندگی میں دل کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلی۔ قلب انور باہر رکھا گیا تو دیدار جبریل کے لیے تھا، حضور نے جبریل کو کا دیدار کرنے کے لیے جانا تھا۔ رل ملنا اصل بات یہ دو ذاتاں نے اج نور وسایا جانا رل ملنا دو ذاتاں نے اج نور وسایا جانا اس رات دے تار۔ یہ نا آج کا بیان محبت والوں کے نام، عقل والوں سے معذرت، تنقید والوں سے معذرت۔ ٹرے مکے تو اج دو راہی، ٹرے مکے تو اج دو راہی، جبریل تے اک رب دا ماہی۔ ٹرے مکے تو ٹرے مکے تو اج دو راہی۔ ایک کون ہے؟ جبریل ہیں، دوسرے میرے آقا ہیں۔ یہ کہاں سے ٹر رہے ہیں؟ غسل مبارک قلب انور کو دے دیا گیا اور قلب مصطفیٰ کے سینے میں رکھ دیا گیا، سٹیچنگ بھی نہیں ہوئی، جبریل نے ہاتھ پھیرا ہے، نشان بھی باقی کوئی نہیں۔ تمہاری جو طب ہے، میڈیکل ہے، سرجری، اس میں کوئی ایسا ابھی آیا ہے کوئی حساب کتاب کے ایسے ہاتھ پھیر دیا جائے اوپر اور زخم بھی ختم ہو جائے؟ دل باہر پڑا ہو، دھویا جا رہا ہو، کٹا ہوا ہو، تو زندگی ہے؟ وہ ناڑے، وہ نالیاں لگاتے ہیں نا اس کو، زندگی نہیں۔ پتہ چلا یہ ساری میڈیکل مصطفیٰ اور جبریل جانتے ہیں۔ کس کے حکم سے؟ یار شانیں تو ساری رب کی ہیں، شانیں کس کی ہیں؟ اب تیاری ہوگی پوری جناب، دولہا تیار ہوگی۔ امام اہل سنت بولے، کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دوون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دوون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ اب جنت کے جو رنگ و روغن ہے وہ مصطفیٰ کے وہ جو دھون ہے اس سے پانی کی شان کیا ہے؟ اللہ ٹورے مکے تو اج دو راہی، جبریل تے رب دا ایک ماہی، جبریل تے رب دا ایک ماہی۔ جبریل
عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، براق حاضر ہے آپ اس پہ سوار ہو۔ حضور براق کے اوپر سوار ہو، سواری مصطفیٰ کی چلنے لگی۔ ٹرے مکے تو جس شعر کی حدیث تائید نہیں کرے گی ہم وہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹرے مکے تو اج دو راہی، جبریل تے رب دا ایک ماہی، جبریل تے رب دا ایک ماہی، ایک سدرا تے جو جہاں سے چلے اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، غایت انتہا بھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہاں سے جائیں لاہور، یہ آپ کی ابتدا ہے، لاہور انتہا ہے۔ تو ہر کسی کی ابتدا بھی ہے، ہر کسی کی انتہا بھی ہے۔ یہاں سے چلے پاک پتن شریف میں انتہا، وہاں سے واپسی، یہاں سے چلے قصور میں، لاہور میں، وہ انتہا ہے، ہر کسی کی انتہا ہے۔ جبریل کی انتہا کیا ہے، مصطفیٰ کی انتہا کیا ہے؟ ٹورے مکے تو اج دو راہی، جبریل تے رب دا ایک ماہی، ایک سدرا تے رہ جانا ہے، ایک سدرا تے رہ جانا ہے، ایک کولی بلایا جانا ہے، ایک سدرا تے رہ جانا ہے، ایک کولی بلایا جانا ہے، ایک سدرا تے رہ جانا ہے، ایک کولی بلایا۔ اے ایسی گھڑی ایک آنی ہے، کچھ مننی تے کچھ منانی ہے۔ اے ایسی گھڑی ایک آنی ہے، کچھ مننی تے کچھ منانی ہے، کچھ مننی تے کچھ منانی ہے۔ بوہے جنتا دے بوہے جنتا دے اج کھلنے نے، حدیث تائید کر رہی ہے نہ یار، ایڈی معراج شریف دے موجے تو نفرت نہ کیتی کرو، نہ یار، نہ، حضور دی عظمت ہے، مصطفیٰ دی شان ہے، اور اس میں کوئی بھی اللہ رب العزت کی توحید کے ایک، دیکھیں ہم اس چیز کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کتنے بڑے مواحد اور توحید پرست ہیں۔ چہ جائے کہ کچھ لوگ ہمارے مسلک میں خرابیاں کرتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ جتنے بڑے ہم مواحد ہیں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی توہین کا نام توحید پرست ہونا نہیں ہے۔ اے ایسی گھڑی ایک آنی ہے، کچھ مننی تے کچھ منانی ہے۔
ਬੂਹੇ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਬੂਹੇ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिब्रील जी, रब्बे जलील फरमाया जन्नतों के दरवाजे खोल दो, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा महबूब आ रहा है। एक ऐसी घड़ी आनी है, कुछ मननी ते कुछ मनानी है। बूहे जनता दे मुबारक हो सुनियो, 27 रजब आने वाला है। बूहे जनता दे अज खुलने ने, ओए दोज़ख नू बुझाया जाना है। बूहे जनता दे अज खुलने ने, दोज़ख नू बुझाया। इस रात दे तारे दसदे ने, अज अरिश सजाया जाना है। बारां विच रोवण वाले नो मेहमान बुलाया जाना है। गारां